اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک بالکل ٹیک آف پوزیشن پہ کھڑا ہے. میڈیا جو بھی کہتا رہے, اپوزیشن جو بھی کہتی رہے, سمجھ سب کو آ گئی ہے کہ پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ PMLN گورنمنٹ کا ہال مارک ہے. آپ دیکھو کتنی کالز آئی ہیں کہ باہر نکلو, گھیراؤ کرو, جلاؤ, ایسے کر دو, ویسے کر دو. ایک بندہ نہیں نکلا پنجاب سے. اور خیبر پختونخوا میں بھی جو لوگ نکلے ہیں وہ بھی سرکاری ملازم تھے سب. کوئی بندہ نہیں نکلا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت پاپولر ہے, بہت پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی کا گیج کیا ہے؟ پاپولیرٹی کا گیج یہ ہے کہ ابھی سزا سنائی گئی ہے, اور بھی ہر جگہ ہر دفعہ کالز دی گئیں, کسی نے کان نہیں دھرے کالز پہ. اس کی وجہ یہ کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں گھیراؤ, جلاؤ, انتشار, فتنہ, فساد سے. لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے کچن چلانے ہیں, اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے, اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ جو لوگ مہنگائی کو 38% پہ لے کر گئے ہیں, نواز شریف صاحب کا جو دور تھا 2017 اور 18, اس میں مہنگائی 3% پہ تھی, 2.something% پہ تھی. 2.something% سے 38% پہ لے کے جانا, نالائکی کے انبار لگے ہیں, بے حسی کے انبار لگے ہیں, تو یہ جو 38% پہ گئی ہے, لوگوں کا جینا محال ہو گیا, لوگ خودکشیاں کرنے کا لگ گئے. تو اب آپ یہ دیکھو کہ اپنی حکومت میں تھے تو معیشت ڈبو دی, لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے. انٹرنیشنل جو کمپنیز آئی ہوئی تھیں پاکستان میں, انویسٹ کیا ہوا تھا, وہ سب نے اپنا کاروبار لپیٹا, اپنی انویسٹمنٹس ختم کی اور ملک سے واپس چلے گئے. یہ کیا چہرہ انہوں نے پیش کیا ہے پاکستان کا دوسرے ملکوں کے سامنے. تو اب جب کہ اپنی حکومت نہیں رہی, کیونکہ لڑائی کرنے کی عادت ہے. پہلے پاکستان سے لڑ رہے تھے, پاکستان کی اکانومی سے لڑ رہے تھے, اس کو خراب کر رہے تھے, پاکستان کے عوام کی زندگی تباہ کر رہے تھے. اور اب جب لوگوں نے کان نہیں دھرے تو آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں, ایک دوسرے کے جو لہو لہان کر رہے ہیں مار مار کے. تماشا بن گیا. تو یہ جو آرٹیفیشلی کوئی ببل کریٹ کیا جاتا ہے نا, اس کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی, اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی. لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو فرق پتہ چل گیا. آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ کہ لوگوں کی اب انفلیشن کم نہیں ہو رہی, بجلی کی قیمتیں, یہ ایک ایسا جن ہے جو ایک دفعہ بوتل سے مہنگائی کا باہر آ جائے, اس کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا آپ یہ شکر کریں کہ نہ صرف مہنگائی 38% سے 4% پہ آ گئی ہے, روٹی کی قیمت کم ہو گئی ہے, سبزیوں کی قیمت کم ہو گئی ہے, ملک میں ترقی آ رہی ہے. پنجاب میں اکیلے اگر میں بات کروں تو 700 سڑکیں ہم بنا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. اور کوئی یہ کبھی کہتا تھا کہ سڑکیں بنانے سے کون سی قوم ترقی کرتی ہے. سڑکیں جاہلیت کی حد ہے. اگر سڑک بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی تو کس چیز سے کرتی ہے؟ گھیراؤ جلاؤ سے ترقی کرتی ہے, یا آگ لگانے سے ترقی کرتی ہے, یا پولیس والوں کے سر پھاڑنے سے ترقی کرتی ہے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, یوتھ ہے, نوجوان ہے پاکستان کے, انہوں نے بھی میری آواز پہ الحمدللہ لبیک کہا ہے. انہوں نے جو رسپانس مجھے دیا ہے, میں یونیورسٹیز میں گئی ہوں, 10 شہروں میں گئی ہوں, جو رسپانس مجھے پاکستان کی, پنجاب کی خصوصاً یوتھ کی طرف سے ملا ہے, تو وہ میرے لیے تو ناقابل یقین تھا. اور میڈیا اتنا حیران پریشان ہوا کہ کچھ میڈیا اینکرز کو یہ کہنا پڑ گیا کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے, یہ سارا کوریوگرافڈ ہے. تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ آئیں میرے کسی فنکشن میں یوتھ کے, آپ اپنی آنکھوں سے آ کے دیکھیں کہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے ہمارا مستقبل تباہ کیا اور کون دن رات ہمارا مستقبل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.